أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فأتت به قومها تحمله اور مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر انہیں اٹھا کر قوم کے پاس آئیں. قالوا یا مریم، تو لوگوں نے کہا اے مریم لقد جئت شیئا فریا، تو ایک بہت بڑی چیز لے آئی ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو برا نہیں تھا. وما کانت امک بغیا، اور نہ ہی تیری ماں کوئی بغاوت کا رستہ اختیار کرنے والی تھی. فاشارت الیہ، تو مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم، تو کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں. من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. قال انی عبد اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے بچپن میں ہی کتاب عطا کر دی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی منتخب کیا ہے. وجعلنی مبارکن، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے بڑا ہی بابرکت بنایا ہے. اینما کنتو، جہاں بھی میں ہوں گا یہ برکت میرے ساتھ رہے گی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اس اللہ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا. ما دمت حیا، جب تک میری زندگی رہے گی مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤ، نیکی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا.
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اللہ نے مجھے غصے والا، زبردستی کرنے والا یا بد نصیب نہیں بنایا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور مجھ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے سلامتی نازل کی ہے۔ یوم ولدت، اس دن کے لیے بھی جس دن مجھے پیدا کیا گیا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس دن بھی میرے لیے سلامتی ہے جس دن مجھے موت آئے گی۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی میرے لیے سلامتی ہی ہے جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، یہ ہے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، ان کے متعلق یہی سچی بات ہے جس بات میں یہ بنی اسرائیل شک کر رہے ہیں۔ ما کان للہ، اللہ کے لائق نہیں ہے کہ ان یتخذ من ولد، کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ سبحانہ، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اذا قضا امرا، وہ جب بھی کسی کے لیے فیصلہ کرتا ہے تو فانما یقول، بس وہ اتنا ہی کہہ دیتا ہے، لہو، اس چیز کو جسے بنانا چاہتا ہے، کن، کہ ہو جا، فیکون، تو پس وہ خود بخود ہو جاتی ہے یا بن جاتی ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، عیسیٰ علیہ السلام نے تو لوگوں کو صرف اسی بات کی دعوت دی کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ فاعبدوہ، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پچھلے کئی خطبات جمعہ میں حضرت امام مہدی کے بعد دجال کا تذکرہ کیا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا ظاہر ہونا اور دنیا کے اندر فتنے برپا کرنا ہے۔ اسی دجال کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ آسمان پر موجود ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں یہ صراحت موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت سے پہلے آپ کا نزول ہونا ہے۔ 7 سال تک آپ نے اس دنیا پر حکومت کرنی ہے، جو عدل و انصاف اور برکتوں سے بھرا ہوا دور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آخری نشانیاں، یعنی دجال کے ظاہر ہونے کے بعد 10 نشانیاں ظاہر ہونی ہیں، اور ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک دوسرے کے پیچھے پے در پے آئیں گی۔ ان کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی، فرمایا جیسے موتیوں کی لڑی ہو، اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی ایک دوسرے کے پیچھے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں بھی بالکل ایسے ہی ایک دوسرے کے پیچھے ظاہر ہوں گی۔
تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نازل ہونا اور دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ بھی ان قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کا قتل کریں گے، یہ بات احادیث مبارکہ کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل و صورت کے بارے میں بھی واضح ارشادات فرمائے ہیں کہ جن کو جاننے والا شخص عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرے گا۔ البتہ جیسے یہ فتنوں کا دور ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ دجال سے پہلے دنیا کے اندر 30 جھوٹے کذاب دجال آئیں گے۔ بڑے دجال سے پہلے 30 بڑے جھوٹے جو مکر و فریب کے ساتھ دنیا میں بہت ساروں کے عقائد و نظریات کو بدل کے رکھ دیں گے۔ ایک حدیث میں نبوت کے دعوے دار کا بھی ذکر آتا ہے کہ 30 کے قریب کذاب دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن سنو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نے نبی بن کے نہیں آنا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال اور کذاب ہے۔ کذاب سب سے زیادہ جھوٹا، اب اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے نبوت نہیں دی اور وہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوششوں میں لگا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یعنی اس نے اللہ پر جھوٹ بول دیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، جبکہ وہ نبی ہے نہیں۔ تو جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا اور جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ پھر ظاہر بات ہے لوگوں کو اپنی نبوت کا قائل کرنے کے لیے یہ دو کام کریں گے، ایک تو جھوٹ بڑا بولیں گے اور دوسرا فتنوں کو کھڑا کریں گے۔ اس پرفتن دور میں بہت سارے لوگ مختلف نظریات و عقائد کو عام کرنے کے لیے اس مکارانہ انداز کو اپنائے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے افریقہ سے ایک شخص اٹھا تھا اور اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور آج کل لاہور کے اندر ایک ملعون اٹھا ہوا ہے، اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر آ رہی ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔ قاسم نامی یہ شخص شکل و صورت سے ہی لگتا ہے کہ جس بدبخت کا دین سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کو سوائے دھوکہ دینے کے کچھ اور نہیں کر سکتا۔ تو بھائیو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دجال کی پہچان وہی کر پائے گا جس کے پاس دجال کے متعلق علم ہوگا۔ تو فتنہ کوئی بھی ہو، تب تک بندہ اس فتنے سے نہیں بچ سکتا جب تک اس فتنے کے متعلق بندے کو علم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سے میں شر کے متعلق ہی پوچھا کرتا تھا۔ لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے، اللہ کے نبی اس کے بعد کیا ترقی آئے گی، اس کے بعد کتنا اسلام پھیلے گا، کہاں تک جائے گا، لیکن میں پوچھتا تھا اللہ کے نبی، اللہ نے ہمیں کفر و شرک کے شر سے بچا کر اسلام میں داخل کیا،
تو کیا اس اسلام میں بھی ہم پر کوئی شر داخل ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی سے بار بار پوچھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے فتنوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی فتنہ ظاہر ہو اور مجھے اس فتنے کا علم ہی نہ ہو اور میں اس فتنے کا شکار ہو جاؤں. تو فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی سے میں سوالات کیا کرتا تھا، پوچھا کرتا تھا. تو بھائیو، جب تک فتنوں کے متعلق علم نہیں ہوگا تب تک بندہ کسی فتنے سے بچ نہیں سکتا. تو دعویٰ کرنے والے بہت لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دعویٰ کیا ہے. مثلا قذاب قائدیانی تھا نا، مرزا قائدیانی. اس ملعون نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے کہا قرآن و حدیث کے اندر جہاں پر بھی مسیح موعود کا ذکر آتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، وہ اصل میں میرا ذکر ہے. پھر اس نے بندہ ایک غلطی کرتا ہے تو پھر کئی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں. پھر جب یہ سوالات ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھایا، تو پھر وہ دلائل دینے لگ گیا عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے. اب یہاں پر بھی ٹھوکروں پہ ٹھوکریں کھاتا چلا گیا. لیکن بھائیو، یہ ایک ایسا فتنہ تھا کہ ہزاروں لوگوں نے اس فتنے سے متاثر ہو کر مرتد ہونے کی راہ کو اختیار کر لیا تھا. اب بہت سارے، چونکہ اکثریت کو علم ہی نہیں تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ دجال اور قذاب تو ہو سکتا ہے، کبھی سچا نہیں ہو سکتا. جب علم نہیں تھا تو اس فتنے کا شکار ہو گئے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ ہے اسلام نے جو دیا، اہل سنت والجماعت کا، اسلاف کا عقیدہ کیا تھا جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، یہ معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا، اس کا علم رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے، تاکہ بندہ کسی جھوٹے کی باتوں میں آ کر اسے عیسیٰ علیہ السلام نہ مان بیٹھے. عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کمال معجزانہ انداز میں ہوئی ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک بالکل اسی طرح ہے جس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق کی مثال ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور پھر فرمایا کن فیکون، ایک زندہ انسان بن جا، تو وہ زندہ انسان ہو گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے کن فیکون کا لفظ استعمال کیا ہے. چنانچہ سورت آل عمران میں، سورت نساء میں، سورت مریم میں، سورت المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق کافی ساری تفصیل بیان کی ہے. ان کی والدہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام، ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جب وہ حاملہ ہوئی تو نظر مان لی، یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے یہ تیرے نام پر وقف ہوگا. تو مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ماں پریشان ہو گئی.
کہ لگی اللہ میں نے نظر مانی تھی، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ ظاہر بات ہے نظر ماننے والا کا نظریہ یہی ہوتا ہے نا، بیٹا ہوگا، بہادر دلیر بنے گا، اللہ کے دین کے لیے کام کرے گا، بھاگ دوڑ محنت کرے گا۔ لیکن ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تو نے کیا جنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو ڈپٹی اور ذمہ داری میں اس کی لگانے لگا ہوں، یہ جس مقصد کے لیے میں نے اس کو مریم کو پیدا کیا ہے، اس کام میں، اس مقصد میں مرد عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی اور اس وقت دستور تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا کہ جو بچہ وقف کیا جاتا تھا اسے والدین نہیں پالتے پوستے تھے، وہ باقاعدہ ایک تربیتی ادارہ تھا، اس میں جمع کروا دیا جاتا، پھر وہیں اس کی تربیت ہوتی، وہیں سے اسے سکھایا جاتا، وہ ایک بہترین داعی بن کر اس ادارے سے نکل کر لوگوں کے سامنے دین کی دعوت دیتا تھا۔ اب مریم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہو گئی کہ اب ان کی پرورش کیسے کی جائے جبکہ ماں نے وقف کیا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا، یا پھر قوم کے ذہنوں میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بھائی ایسے کرو، ادارے میں داخل کروانے کے بجائے کسی شخص کے گھر میں رکھا جائے اور وہاں اس کی پرورش کی جائے۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ اب قرآن اندازی میں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام نکلا کہ مریم کی پرورش داؤد علیہ السلام کریں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یعنی مریم کی خالہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی تھی۔ گویا اپنی خالہ کے گھر میں مریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اب داؤد علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے لیے ایک کمرہ خاص کر دیا مسجد اقصی کے پڑوس میں، اب بھی اس کے نشانات وہاں پر موجود ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا، جب کبھی زکریا علیہ السلام مریم کی صحت طبیعت کے بارے میں پوچھنے کے لیے جاتے تو کیا دیکھتے کہ مریم کے سامنے بے موسم پھل جو اس علاقے میں بھی نہیں ہوتے تھے وہ پائے۔ کہا انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو مریم علیہ السلام جواب دیتی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ اب اسی دوران میں جب مریم علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچی، ایک دن باہر کہیں گئی پانی لینے یا کسی کام کے لیے، تو ایک نوجوان ان کے سامنے آ گیا۔ اب مریم علیہ السلام نے فوراً اللہ کی پناہ پکڑی، اعوذ باللہ منک ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف اور ڈر ہے تو میرے آگے سے ہٹ جا، کیونکہ میں نے اللہ کی پناہ پکڑ لی ہے۔ اس نے آگے سے جواب دیا گھبراؤ نہیں، میں انسان نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تمہیں پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ تم سے اللہ نے ایک پیغمبر پیدا کرنا ہے، تمہارا بیٹا ہوگا، اور آگے ساری تفصیل بیان کر دی۔ بیٹا ہوگا، وہ بھی نبی ہوگا، اللہ اسے کتاب دے گا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بڑا مقام رکھنے والا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب پانے والا ہوگا۔ مریم علیہ السلام گھبرائیں اور عرض کیا کہ میں
جس کی نہ تو ابھی شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں کہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ لگایا ہو، تو پھر یہ اولاد کیسے ہوگی؟ تو دنیا کے اندر اصول طریقہ تو یہی چلتا ہے نا کہ شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، پھر بچہ ہوتا ہے. تو سامنے رکھا اصول دنیا کا، ترتیب دنیا کی. تو فرشتے نے کہا تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے، تو پریشان نہ ہو، یہ اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے. پھر اللہ اس جبرائیل علیہ السلام نے، وہ جو فرشتہ آیا تھا نا انسانی شکل میں، وہ جبرائیل امین تھے، انہوں نے مریم علیہ السلام پر پھونک ماری جس سے آپ کو حمل ہو گیا. جب جسم بھاری ہوا، پیٹ بڑا، تو وہ حجرہ چھوڑ کر جنگل میں چلی گئی. کب ظاہر بات ہے لوگوں نے باتیں کرنی ہے. اب جنگل میں جا کر کہتی ہیں کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی یا پیدا نہ ہوئی ہوتی تاکہ آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ظاہر بات ہے پوری قوم کے سامنے پیش ہونا ہے، لوگ کیا کیا باتیں کریں گے. اس لیے بھی کہ مریم علیہ السلام عبادت میں مشہور و معروف تھیں، ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں رہنے والی. تو پھر ظاہر بات ہے باتیں بھی اسی قدر شیطان کو بھی پھیلانے کا موقع ملے گا. پھر ایک دیندار آدمی کو جہاں اپنی عزت و آبرو کا خطرہ ہوتا ہے نا، وہاں اس سے بڑھ کر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے دین بدنام نہ ہو جائے. اگر دین ہے، غیرت ایمانی موجود ہے، تو یقین کیجئے ایک دیندار بندے کو اپنی عزت و آبرو سے بھی بڑھ کر خوف اور ڈر یہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے دین پر حرف نہ آ جائے. مریم علیہ السلام، خیر کافی تفصیل ہے سورت مریم کے اندر، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مریم علیہ السلام جب جنگل میں ایک درخت سے جا ٹیک لگا کے بیٹھی نا، تو ظاہر بات ہے پانی بھی وہاں نہیں تھا اور درد ذیل شروع ہو گئی، تکلیف بچے کی پیدائش کی شروع ہو گئی. ظاہر بات تکلیف میں پانی کی طلب ہوتی ہے. تو فرشتے نے آ کر کہا گھبراؤ نہیں، اللہ نے تیرے پاؤں تھلے سے نہر پانی کی چلا دی ہے. پاؤں مارا تو پانی نکل آیا. کھانے کے لیے فرمایا اس کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ، تو تازہ کھجوریں گرنا شروع ہو گئی. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی تنہائی میں، اکیلے میں ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی. اب ظاہر بات ہے ساری زندگی جنگل میں رہا نہیں جا سکتا تھا. پھر اللہ نے حکم دیا جاؤ قوم کے پاس. یہ اگلا امتحان تھا. اب قوم نے باتیں کرنی، اللہ کے سامنے شکوہ کر دیا، یا اللہ کیسے سامنا کروں گی لوگوں کا، کیا کیا باتیں ہوگی مجھ پر، عزت و آبرو کو اچھالا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ڈرو نہیں، تم جاؤ اور ایسے کرو، تم نہیں بولنا. اگر تم سے کوئی بات کرے، سامنا کرے، تو تم کہو کہ نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تم آگے سے کہہ دینا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کے نام پر آج میں کسی سے بات بھول کے بھی نہیں کرنے والی. تم نے زبان بند کر رکھنی ہے. جب لوگ پوچھیں تو فاشارت الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، بھئی اسی سے پوچھو، میں تم سے کوئی بات کرنے والی نہیں ہوں. لوگوں نے یہاں پر پوچھا کہ میں ہم ایک بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی دودھ پیتا ہے، چند گھنٹوں کا ہے یا چند دنوں کا ہے، اس بچے سے بات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ. بچے نے زبان کھولی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان سے بلایا، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلی دعوت میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شرک کی عمارت کو ڈھا دیا جو بعد میں عیسائیوں کے اندر پیدا ہوئی
کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا. عیسیٰ کی زبان سے پہلا کلمہ نکلوایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ. جس طرح تم اللہ کے بندے ہو، ربی و ربکم، وہ میرا رب بھی، مجھے بھی پیدا اسی نے کیا، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا. البتہ تخلیق میں تھوڑا فرق ہے. تم ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئی ہو، میں اکیلی ماں سے پیدا کیا گیا ہوں. اور اس رب نے کیا جس نے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیا تھا، جس نے آدم سے حوا کو پیدا کیا بغیر ماں کے، صرف باپ سے. یہاں اللہ نے بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا کر دیا مجھے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہی ایک معجزانہ انداز میں ہے. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا کیے گئے ہیں وہ بھی اسی طرح کے انداز کے انوکھے ہی معجزات ہیں. اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دعوتی کام، آپ کے معجزات کا ذکر، آپ کی مخالفت، اور پھر اس مخالفت پر یہودیوں کا دعویٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، اس کی وضاحت اللہ نے توفیق بخشی تو عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.